قومیں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتی ہیں، جنگ و جدل بھی ہوتا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں فتح اور شکست بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جب کوئی قوم شکست کھا جاتی ہے تو وہ اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ اس میں آگے بڑھنے، ابھرنے اور توانائی نہیں رہتی کہ اپنی شکست کے اثرات کو دور کر سکے، کہ ان کی شکست کی وجوہات کیا تھیں، ان کی کمزوریاں کیا تھیں، کس وجہ سے ان کو شکست ہوئی، کیا ان کی فوجی خرابیاں تھیں یا ان کے انتظامیہ کی کچھ خرابیاں تھیں یا ان کے لوگوں کے کردار میں کچھ فرق تھا کہ جس کی وجہ سے شکست ہوئی۔ اس کی مثال میں آپ کو جرمنی کی ریاست پروشیا سے آپ کو دیتا ہوں۔ پروشیا جرمنی کی ایک زمانے میں بڑی طاقتور ریاست تھی، اتنی طاقتور کہ نہ صرف یورپ بلکہ اس کے اور دوسرے ہمسایہ ملک بھی اس کی طاقت و قوت کو مانتے تھے، لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور یہ کوئی 1806 کی بات ہے جب نیپولین نے حملہ کیا تو اس کے اندر پروشیا کو زبردست شکست دی۔ یہ شکست پروشیا کے وقار کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اور اب تک اس کا تاریخ میں جو حصہ تھا وہ بڑا ہی نقصان دہ ثابت ہوا، اور ان کو بڑا صدمہ پہنچا کہ اس شکست نے ان کی پوری تاریخ کو، ان کی عظمت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ ان کے حکمراں طبقوں نے، ان کے مفکرین نے اور سیاستدانوں نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ وہ کیا کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی، اور کس طرح سے ان کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ ان کا جو فیوڈل سسٹم تھا، جو جنکس کہلاتا تھا یا جاگیردارانہ سسٹم تھا، اس کو انہوں نے ختم کیا تاکہ ایک طبقے کی جو مراعات ہیں یا ایک طبقہ جس کو ساری سہولتیں ملی ہوئی ہیں وہ ختم ہوں اور سب کو برابر کے مواقع جو ہیں وہ مل سکیں۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ پیشہ ور جماعتیں جو تھیں، جیسے معمار تھے، موچی تھے، درزی تھے اور دوسرے کاریگر تھے، ان کی اپنی گلڈ ہوا کرتی تھیں، اور گلڈ کا مطلب یہ تھا کہ کوئی دوسرا جو ہے اس پیشے کو اختیار نہیں کر سکے گا۔ جو لوگ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہی اس پیشے کو آگے چل کر چلائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب پیشہ ایک جماعت میں محدود ہو کے رہ گیا تو اس کی وجہ سے پیشے میں کوئی نئی جدت نہیں رہی، کوئی نئی ایجادات نہیں ہوئیں اور کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ وہی فرسودہ روایات کے تحت یہ پیشہ ور جو تھے اپنا کام سر انجام دیتے تھے۔ اب حکومت نے یہ کیا کہ یہ گلڈ سسٹم ختم کر دیا۔ گلڈ سسٹم ختم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہر شخص کو آزادی ہے، ہر فرد کو آزادی ہے کہ جو چاہے وہ پیشہ اختیار کرے، اس کے لیے کوئی قید جو ہے وہ نہیں ہے اور نہ ہی گلڈ کی کوئی پابندی ہے۔ اس کی وجہ سے کاریگری اور پیشہ ورانہ طبقے کا اچانک ظہور ہوا اور نئی نئی ایجادات جو ہیں وہ پروشیا کے اندر ہونے لگیں۔ یہ دوسری بڑی مطلب کہ تبدیلی تھی۔ تیسری جو بڑی اہم تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ پروشیا کی گورنمنٹ نے نئی یونیورسٹی، برلن یونیورسٹی بنائی، جہاں پر کہ جدید تعلیم کے شعبے جو ہیں وہ کھولے گئے، خاص طور سے فلسفے کا شعبہ، اور ہیگل جو اس وقت ہائیڈلبرگ میں فلسفے کا پروفیسر تھا اس کو بلایا گیا برلن، اور یہاں آ کے اس نے فلسفہ پڑھانا شروع کیا، اور اس کے فلسفے کا اثر یہ ہوا ہے کہ طالب علم ذوق در ذوق اس کی کلاس میں آتے تھے اور اس کے فلسفیانہ خیالات کو سنتے تھے۔ چنانچہ تعلیم نے اور نئے فلسفیانہ اور مفکرانہ خیالات نے بھی مطلب کہ پروشیا کی سوسائٹی کے اندر ایک نئی سوچ اور نئی فکر جو ہے وہ پیدا کی۔ اس کے بعد جو دو اور اہم چیزیں تھیں وہ یہ تھا کہ پروشیا کی اپنی بیوروکریسی وہ بہت
پیچیدہ بھی تھی، بہت طاقتور بھی تھی، لہذا انہوں نے اس بیوروکریسی کو آسان بنایا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، اور لوگ جو ہے بیوروکریسی کے چکر میں آ کے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ سہولت دی گئی بیوروکریسی کے ذریعے۔ اور تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ فوج جو اب تک جس میں امراء کا غلبہ تھا، افسر جو تھے امراء ہوا کرتے تھے، عام فوجی جو تھے وہ عام لوگ ہوا کرتے تھے، وہ فوج بھی انہوں نے سب کے لیے کھول دی تاکہ سب کو برابر کے مواقع جو ہیں وہ ملیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم کام جو پروشیا نے کیا، وہ اہم کام یہ تھا کہ انہوں نے پھر جرمنی جو اس وقت تک کئی ریاستوں کے اندر بٹا ہوا تھا، یہ فیصلہ کیا کہ پروشیا کی سیاست کے تحت ان بٹی ہوئی ریاستوں کو متحد کیا جائے۔ چنانچہ یہ پروشیا کا جو بسمارک تھا، جو چانسلر تھا، اس نے 1871 میں جرمنی کو یونائٹ کیا۔ یہ یونٹی جرمنی کی بہت اہم ثابت ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ریاستیں اب تک بچی ہوئی تھیں چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر، وہ سب مل کر ایک بڑا ملک جو ہے بن گئیں، اور جرمنی کے پاس ایک نئی طاقت آ گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اور ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بسمارک نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے فلاحی ریاست کا نظام جاری کیا۔ فلاحی ریاست کا نظام کا مطلب یہ تھا کہ مزدوروں کو سہولتیں دی جائیں، ان کا انشورنس ہونا چاہیے، بے روزگاری کے زمانے میں سوشل سیکورٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری سوسائٹی کا سماجی نظام جو تھا اس صورت کے اندر بدلا، اور جرمنی کے اندر نہ صرف ایک سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور معاشی طور پر بھی بڑی تبدیلی آئی۔ تو آپ دیکھیں کہ شکست سے بھی قومیں بہت کچھ سیکھتی ہیں، اپنی کمزوریاں دور کرتی ہیں، اور پھر دوبارہ سے طاقتور ہو کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوبارہ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ وہ ایسی اصلاحات کریں کہ جس کے ذریعے سے اپنا دفاع جو ہے وہ کر سکیں۔ یہ پروشیا کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے، لیکن تاریخ میں اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کے آپ ممبر بنیے، نہ صرف آپ بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بنوائیے، اپنے خیالات سے مجھے آگاہ کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئے موضوعات پہ میں بولوں تو ان نئے موضوعات کی نشاندہی بھی کریں۔ شکریہ بہت۔